میں نے ایسے کھلایا، ایسے پلایا، ایسے بنایا، ایسے بنایا۔ تمام میڈیا اس لڑکے سے لے کر اس کے پریوار، اسکول، کالج، ٹیچر، ماسٹر، ٹیوٹر تک کور کرتا۔ الیکٹرانک میڈیا بھی کور کرتا، پرنٹ میڈیا بھی کور کرتا۔ اس کا نیم پلیٹ بھی اس کی یونیورسٹی میں یا اس کے کوچنگ سینٹر میں لگایا جاتا۔ مگر حافظ جی نے ٹاپ کیا تو، اور پھر وہ کلکٹر بن گیا، کسی نگم کا انچارج بن گیا۔ تنخواہ کی کوئی بات نہیں، گھوٹالے شوٹالے سے کتنا پیسہ آئے گا، یہ تصور ہے ہمارا۔ میں مذاق نہیں کر رہا آپ کے سامنے، یہ میری ذہن حافظ جی جناب جی، یعنی ہم نے انسان کو اور انسان کے سسٹم کو اس کے دولت سے تولنا شروع کیا، جسمانی راحت سے جانچنا شروع کیا، انسان کی شہرت سے، اس کی پبلسٹی سے کتنا جانا جا رہا ہے، کتنا پہچانا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیماری ہمارے اندر بھی آ گئی۔ اگر میں ایسا لباس پہنوں کہ جس سے میں شادی میں یا اس اسٹیج پر نمایاں دیکھا جاؤں، اس نظریے سے لباس پہننا حرام ہے۔ بے شک حق ہے۔ آپ غور کریے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ جس راستے پہ چلتے ہیں، اسلام اس کا جسٹ اپوزٹ ہے۔ لوگ مجھے رسپیکٹ دیں، ایسا پروٹوکول بنانا، ایسی کیفیت بنانا، ایسا انداز اختیار کرنا، ایسا طریقہ اپنانا، ایڈورٹائز کرانا، پوسٹر نکالنا، سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ میں نے جبہ پہنا اس لیے کہ میں سب سے بڑا دکھوں، یہ ٹوپی لگائی تاکہ میں بڑا دکھا جاؤں، تو جب تک یہ ٹوپی اور یہ جبہ میرے جسم پر رہے گا، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کا تصور اور ہے، اسلام کا تصور اور ہے۔ میرے نبی نے جبہ پہن لیا، پیش کیا گیا تھا، نماز پڑھی اور فوراً اتار کر دے دیا، لے جاؤ میرے اس صحابی کو یہ اپنی جبہ واپس لوٹا دو، میرا وہی پرانا جبہ لے کر آ جاؤ، اس لیے کہ اس میں یہ احساس مجھے پیدا ہوا، نماز میں مجھے توجہ ہوئی اس خوبصورت لباس کی طرف۔ اے لوگوں، دنیا کے لکھوں تک میں انسان بہتا جا رہا، لکھوں تک میں آپ کی صرف بات نہیں کرتا، پورا سسٹم کرپٹ ہو گیا، وہاں سے لے کے یہاں تک۔ یہ تو اچھے علماء، اکابر علماء، ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر کہیں نیت بدلی تو آپ ایک حافظ قرآن کو اس سے جانچ رہے ہیں کہ اگر اس نے پڑھ لیا تو 5,000 پائے گا، اگر میرا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا تو جیسے ہی وہ سرجن بنا، جیسے ہی وہ ایم ڈی ہوا، پہلا پیکیج اس کو 35 لاکھ کا ملتا ہے۔ ابھی وہ تو ٹریننگ ہے، کتنا ملتا ہے؟ 25 لاکھ کا۔ اور ایک مولانا صاحب کا تصور 25,000 کا بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ 25,000 کا بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج علماء بھی اسی روش پہ جا رہے ہیں۔ جو اچھی گاڑی سے آئے گا، بی ایم ڈبلیو سے، اس کا استقبال آپ کرتے ہیں، اور جو آٹو سے آئے گا اس کا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں یہ معیار ہو گیا، اپنے نبی کی زندگی اور سنت کو آپ نے بھلا دیا، آپ نے رنگ بدل دیا ہے۔ شکایت کرتے ہیں دوسروں کی،
اپنے گریبان میں آپ نہیں جھانکتے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر میں اپنے گھر سے نکل پڑے، دوپہر، جبکہ عرب میں دوپہر میں کوئی نکلتا نہیں، مر جاتے ہیں لوگ، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ میرے ساتھی مولانا معراج صاحب بغدادی اپنے ساتھی کو بھیجنے کے لیے ہاسٹل سے باب المعظم گئے، جارڈن کا ساتھی تھا وہ، واپس آئے، ایسی گاڑی سے گئے نہیں تھے، اس لیے ان کو گرمی لگ گئی، نسیں پھیلنے لگی، مستشفی نعمان میں داخل کیا گیا، تمام طرف سے انہیں دوائیں دی جانے لگی، کہا تھوڑا سا لیٹ کرتے تو دل بھی پھیل جاتا اور یہ مر جاتا۔ اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ آج سہولت ہے، اس لیے آپ عمرہ اور حج میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ دوپہر میں نکل پڑے، حضرت فاروق اعظم نکلے، پوچھا کیا ہوا آج آپ دوپہر میں نکل پڑے؟ کہا میرے بھائی 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، بے چین۔ کیا ہے؟ میں نے سوچا نکلوں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ تم کیوں نکل پڑے اے فاروق؟ جواب دیا جو حال ادھر کا ہے وہی حال ادھر۔ اللہ اللہ، میں نے بھی 3 دن سے کھانا، بولو بھائی بولو، نہیں کھایا۔ کہا چلو چلتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں، آپ کے حجرہ سے قریب در رسالت سے شاید کچھ مل جائے۔ جیسے ہی آئے دیکھا حجرہ نبوت سے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام خود آقا نامدار مالک کونین تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھا اے ابو بکر و عمر، اے میرے صاحبو کیا ہو گیا؟ آج دوپہر میں تم چلے آئے ہو۔ کہا یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئی، کچھ کھانے کو نہیں ملا، بھوک سے تڑپ رہے تھے، سوچا شاید کچھ مل جائے۔ تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ بولو بولو، اے میرے صاحبو یہاں بھی حال وہی ہے۔ اللہ، تم کہتے ہو ہم غریب ہیں، واقعہ لمبا ہے، حدیث بڑی ہے، جی جی، پوری آگے تک میں نہیں لے جانا چاہتا، میں یہی روکنا چاہتا۔ اچھا آپ میں سے کوئی ہے جو بتائے کہ کسی ایسے آدمی کو جانتا ہو، مسلمان کو یا انسان کو آج کی تاریخ میں، جو 3 دن بھوکا اس کے پڑوس میں، محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں رہتا ہو؟ نہیں ارے بولو نا بھائی، نہیں نہیں، مسلمان غریب ہے کیا کر سکتا ہے؟ الاسلام بدع غریبا وسیعود کما بدع۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہوتا تو اس کے نام کی ایڈورٹائز پوری دنیا میں کی جاتی، جی، تمام اخبار چھاپتے، تمام ٹیلی ویژن چینلوں سے اس کا چہرہ دکھایا جاتا، اس کے گھر کوچنگ کالج اسکول کا پرچار پرسار ہوتا، وہ اچھے مقام پر، اچھی کرسی پر، اچھے چیئر پر بیٹھتا، اس کے پاس پاور ہوتا، اس کے پاس اختیار ہوتا، وہ دولت کماتا، پورا گھر عیش و آرام سے رہتا، مگر اگر میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، میرا بیٹا عالم دین ہوگا، تو نہ تو اس کے نام کی ایڈورٹائز ہوگی، نہ اسے شہرت دیا جائے گا، نہ اسے وہ عزت دنیا میں ملے گی، نہ اسے مقام ملے گا، نہ اسے دولت ملے گی۔ اس لیے میرا بیٹا حافظ قرآن کیوں بنے؟ جی، مدرسوں کا سروے کیجیے آپ، مدرسوں کا سروے کیجیے، جی، کسی سیٹھ کا بیٹا مدرسے میں حافظ بنتے نظر، بولو نا، نظر آتا ہے؟ بولو 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 بولو، کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ بتاؤ خلفائے راشدین میں سے کوئی تھا جو حافظ نہ رہا ہو؟ بولو نا یار، کوئی نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے
اپنا حفظ اپنے زمانے خلافت میں مکمل کیا۔ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر ہوتا تو دولت ہوتی، عزت ہوتی، پیسہ ملتا، لیکن اگر اس میرا بیٹا حافظ ہوا تو وہ دولت کہاں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا آئی ایس ہوتا، آئی پی ایس ہوتا، پی سی ایس ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، انجینئر ہوتا، دولت کماتا، تو آپ کتنے دن آرام کر لیتے؟ ارے بولو نا، بہت اچھا، کتنے دن؟ اعمار امتی بین الستین والسبعین، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہے۔ اب دائیں بائیں دیکھیے، جتنے 60 70 سے اوپر ہے سب بونس پہ چل رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بیٹا آئی ایس جب بنتا تو آپ کی عمر کم سے کم 40 سال، 100 سال زندہ رہتے تو 60 سال آرام کر لیتے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ بہت اچھے، اگر آپ کا بیٹا ٹاپر ہوتا، میرٹ میں سب سے ٹاپ موسٹ، اور اتنا بلند گیا کہ برسوں اس تک کوئی پہنچ نہ سکا، تو ایک بار 1 سال 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 1 صدی 2 صدی تک اس کا نام چلے گا۔ مگر آؤ دیکھو ایک حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، ایک حافظ قرآن کی دولت کیا ہے، ایک حافظ قرآن کے پاس پاور کتنا ہے۔ کل میدان قیامت میں جب اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالی ہندوستان میں ایڈورٹائز نہیں ہوگا، خالی ایشیا میں نہیں، خالی یورپ میں نہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 1 صدی 2 صدی نہیں، بلکہ حشر میں تو تمام مومنین بھی ہوں گے اور تمام کفار و مشرکین بھی ہوں گے۔ ہمیں انسان ہی انسان نہیں، تمام انسان اور تمام جنات بھی موجود ہوں گے، بے شک، اور صرف انسان و جنات نہیں ہوں گے بلکہ تمام فرشتے بھی موجود ہوں گے۔ کیا بات ہے، ذرا بولو، کیا بات ہے، اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے۔ آئی پی ایس اور پی سی ایس کے بعد تمہیں شہرہ دیا گیا تھا، تمہیں عزت دی گئی تھی، تمہارے نام کا پرچار کیا گیا تھا، تمہاری ایڈورٹائز کی گئی تھی، تمہارا مقام دنیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے مقدس قرآن کے حفظ کرنے والے کا بھی ایڈورٹائز کیا جائے گا، اس کا نام پکارا جائے گا، اس کے باپ کو بھی پکارا جائے گا۔ جب کائنات کے سارے انسان اکٹھا ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو اعلان ہوگا حافظ قرآن کے باپ کو بلایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، اسے نور کا تاج پہنایا جائے۔ بہت خوب، تم نے ٹیلی ویژن میں، تم نے واٹس ایپ میں، تم نے یوٹیوب پر چند دن کے لیے اپنے بیٹے کا ایڈورٹائز دیکھا تھا، مگر آج جب دکھایا جا رہا ہے تو ساری کائنات کے انسان دیکھ رہے، جنات کیا دیکھ بات ہے، رہے، بہت اچھے، بہت اچھے، اور جو نور کا تاج پہنایا جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ بہت اچھے، بہت میرے اچھے، مصطفیٰ نے فرمایا سورج کی کرنوں سے زیادہ روشن ہوگا، بے شک، بے شک، حق ہے، حق ہے، زیادہ منور ہوگا۔ حق تم ہے، نے آرام کیا تھا تو 40 سال اپنے بیٹے کی کمائی سے، ناجائز کمائی سے آرام کیا تھا، سکون لیا تھا، راحت لیا تھا، آرام لیا تھا، مگر آؤ دیکھو ایک حافظ قرآن کی کمائی، دنیا کی یہ چھوٹی دولت، یہ جھوٹی دولت نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن اپنے کئی پشتوں کی بخشش کروائے گا۔ حافظ قرآن کا دادا پکڑا گیا، میدان محشر میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، شراب پیتا تھا، بدکاری کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ حکم ہوتا ہے اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے اور جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا جائے۔ اللہ، جی ہاں، بہت اچھے، دھکیل دیا جائے۔
پوتا کھڑا دیکھ رہا تھا، حافظ قرآن تھا، سبحان اللہ کھڑا ہو جاتا، کیا بات ہے پروردگار بار الہ تیرے حبیب کا وعدہ ہے جی ایک حافظ قرآن اپنے کئی پشتوں کی بخشش کروائے گا، یہ جس کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ کوئی اور نہیں میرا دادا ہے، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کوئی اور نہیں میرا دادا ہے۔ رب فرمائے گا میرے حبیب کا وعدہ سچا ہے، ہتھکڑیاں کھولی جائیں، بیڑیاں کاٹی جائیں اور اسے جنت پہنچائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار حفظ قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، اور یہ میں اپنی طرف سے کسی قصے کے کہانی کی کتاب سے نہیں بیان کر رہا، حدیث ہے، حدیث تعداد والی حدیث میں تو ضعف ہے، لیکن وہ اپنے باپ دادا کی بخشش کروائے گا، پشت و پشت کی بخشش کروائے گا، اس حدیث کی صحت میں کسی محدث کو کوئی شبہ نہیں، بے شک بہت اچھا، کسی محدث کو کوئی شبہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے میں نے یہ اعلان کیا وہ بیٹھے بیٹھے مسکرا رہا ہے، کیا بات، یہی حافظ جی جو ریوڑی کام کرتے ہیں، جی کیا بات ہے، یہی حافظ جی جو ہمارے ساتھ چائے پیتے، اور یہی حافظ جی جو بھنگار بیچتے ہیں، یہی حافظ جی جو نماز پڑھتے جماعت سے کبھی بے جماعت کے پڑھتے، اور یہی حافظ جی جو کبھی جھوٹ بھی بولتے۔ علماء کی شان کو گھٹا دیا گیا، بے شک حفاظ کی قدر و قیمت کو محو کیا جائے، یہ وہ والے حافظ جی وہ والے، ابے وہ والے نہیں، وہی والا جو مونگ پھلی کا ٹھیلا لگاتا، کبھی نماز پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا۔ اوہ کیا بات، بشارت علماء کی عزت عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے، بے شک حق ہے، نمازی ہوگا تب نہیں، جیسے سید کی عزت اس کے بذات علت جزئیت و کلیت و بعضیت کی بنیاد پر ہے، سبحان اللہ، عالم کی شان اس کے عقیدے پر، حسن عقیدے پر، خاتمے کی بنیاد پر، بے سبحان شک اللہ، اس کے علم کے بنیاد پر ہے۔ بہت علامہ جوہرۃ التوحید کی شرح میں فرماتے نعرہ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، پیر